بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نور السماوات والأرض يهب الحكمة لمن يشاء من عباده ويصرفها عمن يشاء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. محترم بزرگوں اور دوستو، مسلمانوں کی زندگی میں یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کی بہت اہمیت ہے۔ اس اہمیت کی بہت سی وجہیں ہیں، ان میں سے سب سے بڑی وجہ عام مسلمانوں کی سمجھ کے مطابق شہادت حسین ہے۔ عام مسلمان تو یہی سمجھتا ہے کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو جو اہمیت حاصل ہوئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نواسہ رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس تاریخ میں مظلومانہ شہید کیے گئے، اس لیے اس تاریخ کی بڑی اہمیت ہے۔ بلکہ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کی جو بھی اہمیت ہے وہ صرف شہادت حسین کی وجہ سے ہے، کسی اور وجہ سے نہیں ہے۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء شہادت حسین سے بہت پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی اہم دن مانا گیا تھا، بلکہ یوم عاشوراء کی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے سے ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ یوم عاشوراء محرم الحرام کی 10 تاریخ کا نام ہے۔ خود ماہ محرم کو اسلام میں بہت فضیلت اور بزرگی حاصل ہے۔ اس مہینہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کہا، یعنی اللہ کا مہینہ فرمایا۔ ارشاد نبوی ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان مبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینہ محرم کا روزہ ہے۔ ہجری سن کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ اسی مہینے سے نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ اس ماہ کی 10 تاریخ یوم عاشوراء کہلاتی ہے۔ اسی تاریخ کو قیامت آئے گی، یہی وہ یوم عاشوراء ہے جس کے بعد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسے دن روزہ کے فکر میں جس کو دوسرے پر فضیلت دی ہو اتنا زیادہ مبالغہ کرنے والا نہیں دیکھا جتنا کہ عاشوراء کے روزے کی کرنے والا میں نے دیکھا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ آدمی یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھے گا، 10 محرم الحرام کو روزہ رکھے گا، اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کی یہودیوں کو دیکھا کہ وہ ماہ محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ما هذا اليوم الذي تصومونه، یہ کیسا دن ہے کہ تم اس دن میں روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے جواب دیا هذا يوم عظیم انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شکرا فنحن نصومه۔ یہ بہت عظیم دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی اور فرعون اس کے لاؤ لشکر کو غرق کر دیا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کا روزہ رکھا، لہذا ہم لوگ بھی انہی کی اتباع میں اس تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ یہ یہودیوں کے جواب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ، ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں کہ حضرت موسیٰ کی موافقت میں عاشوراء کا روزہ رکھیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا، صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو احادیث کریمہ پیش کی ہے، کیا ان سے یہ حقیقت واضح نہیں ہو جاتی کہ یوم عاشوراء کی اہمیت و فضیلت شہادت حسین سے بہت پہلے سے ہے؟ غور کیجئے، 10 محرم الحرام کو حضرت حسین کے واقعہ شہادت پیش آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود حضور اور صحابہ کرام روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضور سے بھی
بہت پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا اور پہلے ہی سے یہود و نصارہ اس تاریخ کو روزہ رکھتے آئے تھے۔ گویا عام مسلمانوں کا یہ سمجھنا کہ 10 محرم الحرام کو جو بھی اہمیت و فضیلت حاصل ہے وہ صرف حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے ہے، صحیح نہیں ہے، بلکہ اس دن کی اہمیت اس واقعہ سے بھی پہلے سے ہے۔ البتہ اتفاق سے حضرت حسین کی مظلومانہ شہادت کا واقعہ بھی اسی تاریخ کو پیش آ گیا، لہذا اس کی وجہ سے مسلمانوں میں اس تاریخ کو اور بھی زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ چونکہ عام مسلمان اس تاریخ کی اہمیت کو اسی واقعہ سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس پس منظر میں بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ حضرت حسین کے واقعہ شہادت کی وجہ سے صرف محرم کی 10 تاریخ ہی نہیں بلکہ محرم کا پورا مہینہ غم کا مہینہ سمجھا جانے لگا۔ لوگ نہ اس میں شادی بیاہ کرتے ہیں، نہ کوئی خوشی کا کام کرتے ہیں، حالانکہ نہ محرم غم کا مہینہ ہے، نہ محرم کی 10 تاریخ غم کی تاریخ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ اور محرم کی 10 تاریخ غم کی تاریخ اگر ہے تو کیوں ہے؟ کیا اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو نماز رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے؟ اگر یہی وجہ ہے اور بلا شبہ لوگوں کے خیال کے مطابق یہی وجہ ہے تو میں زور دے کر کہتا ہوں کہ اس واقعہ کی وجہ سے نہ محرم کو غم کا مہینہ کہا جا سکتا ہے، نہ محرم کی 10 تاریخ کو غم کی تاریخ۔ رائے حق میں شہادت مومن کے لیے غم کی بات نہیں ہے بلکہ خوشی کا سودا ہے۔ شہادت تو مومن کا عین مطلوب ہے، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہادت تو وہ چیز ہے جس کی تمنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ فرمان رسالت ہے لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے کہ میں چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں۔ شہادت تو وہ چیز ہے جس کے دعا خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں مانگی تھی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک۔ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور مجھے اپنے رسول کے شہر میں موت دے۔ شہادت تو وہ چیز ہے کہ جب خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ گر گئے تو زبان مبارک پر یہ کلمات تھے، فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ سوچیے اور غور کیجیے کیا اتنی عظیم چیز جس کی تمنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ہمارے نبی نے کی، حضرت عمر نے کی، جس کے دعا مانگی ہو اور جس کے حاصل ہونے پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے آپ کو کامیاب قرار دیا ہو، کیا وہ بھی غم کی چیز ہو سکتی ہے؟ کیا اس کی وجہ سے کوئی دن، کوئی تاریخ، کوئی مہینہ غم کا دن، غم کی تاریخ یا غم کا مہینہ بن سکتا ہے؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ اگر شہادت ہی کی وجہ سے کوئی تاریخ غم کی تاریخ یا کوئی مہینہ غم کا مہینہ بن جاتا تو پھر ایک محرم الحرام کو غم کی تاریخ کیوں نہ مانا جائے کہ اسی تاریخ کو خلیفہ دوم امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اسی طرح ماہ ذی الحجہ اور اسی ماہ کی 18 تاریخ کو غم کا مہینہ اور غم کی تاریخ کیوں نہ قرار دیا جائے کہ خلیفہ سوم یعنی تیسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عثمان ذی النورین ماہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو ہی شہید کر دیے گئے، اور شوال کو بھی غم کا مہینہ کیوں نہ کہا جائے کہ اسی ماہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ پیش آیا۔ یہ تو چند مثالیں میں نے آپ حضرات کے سامنے دیا، ورنہ اسلام کی تاریخ میں کون سا مہینہ اور کون سی تاریخ اور کون سا دن ایسا ہوگا جس میں کسی نہ کسی عظیم اسلامی شخصیت کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ اسلام کی تاریخ تو کفن بدوش مجاہدوں، شہادت کے متوالوں اور سرفروشی کے کارناموں سے بھری پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے والے، اللہ کے راستے میں جان نثار کرنے والے اور اللہ کے راستے میں اپنی تن من دھن کی بازی لگا دینے والوں سے اسلامی تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے۔ سوچئے کیا ربیع الاول کا مہینہ ہمارے لیے سب سے بڑا غم کا مہینہ نہیں ہے کہ اسی ماہ کی 12 تاریخ کو آقا و مولا
تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا حادثہ عظمیٰ پیش آیا، کیا حضور کی وفات کا واقعہ کسی شہید کی شہادت کے واقعے سے کم غم کی بات ہے؟ پھر آخر کس کس کا غم منائیے گا، کس کس ماہ کو اور کس کس تاریخ کو غم کا مہینہ اور غم کی تاریخ قرار دیجیے گا، اور کس کس ماہ و تاریخ میں خوشی کے کام شادی بیاہ کو ٹال دیجیے گا۔ اگر مسلمان اسی طرح غم مناتا رہے، شہادت و وفات کی تاریخوں کو غم کی تاریخ قرار دیا جاتا رہے، تو پھر مسلمانوں کے لیے خوشی کا نام لینا بھی حرام ہو جائے گا۔ کسی دن مسلمان خوشی نہیں منا سکتے، اسے کوئی مہینہ، کوئی تاریخ، کوئی دن خوشی منانے کے لیے خالی نہ ملے گا۔ گویا مسلمان کی ساری زندگی غم ہی غم ہو کر رہ جائے گی، جہاں خوشی کا کوئی گزر نہ ہوگا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، حقیقت یہ ہے کہ شہادت خواہ کسی کی ہو، غم کی بات ہی نہیں۔ اس کی وجہ سے کسی مہینے، کسی تاریخ کو غم کا مہینہ اور غم کی تاریخ بنا کر خوشی کا ہر کام روک دیا جائے۔ اسی طرح ماہ محرم کی 10 تاریخ کو بھی غم کا مہینہ اور غم کی تاریخ کہنا، شادی بیاہ کو موقوف کر دینا غلطی اور نادانی ہے، اور یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی چیز ہے۔ اسلامی تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کا اسلام سے کوئی جوڑ نہیں ہے۔ بعض نادان غم حسین میں تعزیہ مناتے ہیں، ماتم و نوحہ خوانی اور طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں۔ برائے اسلام میں اس قسم کی چیزوں کی گنجائش کہاں سے نکل سکتی ہے؟ اسلام انسانوں کو دنیا کے جھمیلوں اور رسموں سے نکال کر سادگی پسند بنانے آیا تھا، نہ کہ اس قسم کی خرافات میں مبتلا کرنے۔ غم حسین کے نام پر جو کچھ کیا جاتا ہے، اس کی اجازت اور اس کا ثبوت نہ اہل سنت کی کتابوں سے ملتا ہے، نہ شیعوں کی کتابوں سے ملتا ہے۔ اہل سنت کے تمام فرقے تعزیہ داری کے حرام و بدعت ہونے کے قائل ہیں، اور اس بات پر تمام کے تمام اہل سنت متفق ہیں، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ خود شیعوں کی کتابوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و ضبط اور حلم و بردباری کی تلقین کی تھی، اور نالہ و فریاد، آہ و بکا کرنے سے منع فرمایا تھا۔ ہے تو حسین رائے حق میں شہید ہوئے تھے۔ شہیدوں کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم سمجھتے نہیں۔ دوسری جگہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے پاس انہیں رزق ملتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ شہید اپنے پروردگار کے مقرب بھی ہوتے ہیں اور انہیں پروردگار کے پاس رزق بھی ملتا ہے، لہذا وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ گمان کرو۔ دوستو، یہ ہے شہیدوں کا اعزاز و اکرام، اور یہ ہے شہیدوں کا مقام و مرتبہ۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق کی خاطر حق کی راہ میں شہید ہو گئے تو بلا شک و شبہ آیت قرآنی و احادیث نبوی کے مطابق زندہ ہیں، اور زندہ پر ماتم و بکا، نالہ و شیون کیا معنی؟ ماتم وہ کریں جو منکر ہوں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جب 10 محرم الحرام یوم عاشورہ آتا ہے تو ہر طرف سے ماتم و نوحہ کی صدائیں آنے لگتی ہیں، اور یہ ماتم و نوحہ خوانی کرنے والے غم حسین میں گریبان کو چاک کرتے ہیں، سینہ کو چھلنی کرتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، تعزیہ بناتے ہیں، اور یہ کرنے والے بھول جاتے ہیں کہ ایک شہید کا ماتم کر رہے ہیں جو زندہ ہیں۔